پہلا سوال ہے کہ یہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ آج کی نشست میں مشہور اینکر ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے جو مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے سوال کیا ہے کہ شیعہ کب سے ہیں، چونکہ مولانا نے وقت کے قلت کی وجہ سے ان کا بہترین لیکن مختصر جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ارشاد بھٹی صاحب کو وہ جواب دوں جو اس کی آنکھیں کھل جائیں، دماغ کے دریچے کھل جائیں۔ وہ کیسے؟ یہ ثابت کروں گا، یہ دکھاؤں گا، آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ شیعہ کا وجود قرآن کریم کے نزول سے پہلے موجود ہے۔ وجود شیعت کا قرآن سے پہلے، قرآن پاک بعد میں اترا، اور شیعت کا ذکر قرآن میں وہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ ہے۔ آج تک ہے شیعت کا ذکر قرآن میں، اور جب تک قرآن ہے الحمدللہ انشاءاللہ تا قیام قیامت تب تک شیعت کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ جی، وجود قرآن سے پہلے، ذکر قرآن کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے کہ میں ان باتوں کا ثبوت دوں، وضاحت کروں، اس سے پہلے آپ ارشاد بھٹی کا سوال سنیں، اس کے بعد میں وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کروں گا۔ آپ نے ارشاد احمد بھٹی صاحب کا سوال سنا اور انہوں نے پوچھا کہ شیعت کب سے ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے کہ قرآن سے پہلے وجود، قرآن کے ساتھ ذکر، اس کے ثابت کرنے سے پہلے میں ان خرافات کا، مولویوں کی ان بکواسات کا رد کروں۔ وہ کیا؟ کون سی چیز؟ کون سے خرافات؟ کون سی بکواسات؟ وہ جو صدیوں سے مولوی، خطیب لوگوں کے ذہنوں میں یہ زہر بھرتے ہوئے آئے ہیں کہ شیعہ کے معنی ٹولہ ہے، شیعہ فرقہ ہے۔ وہ جس شیعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو شیعہ ہم خود کو کہتے ہیں، جو شیعہ ہم خود کو کہلاتے ہیں، وہ اس شیعہ کے معنی ہرگز ٹولہ، فرقہ، گروہ نہیں ہے۔ یہ ان کی بکواسات ہے، یہ ان کے خرافات ہیں۔ میں لازم سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ان چیزوں کا رد کروں، بعد میں ثابت کروں کہ شیعہ قرآن سے، ان کا وجود قرآن سے پہلے کیسے، اور قرآن میں ان کا ذکر کب سے اور کیسے اور کہاں کہاں۔ آئیے، یہ قرآن کریم موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث۔ کون نہیں جانتا اہل علم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اہل علم ہو جو حضرت مولانا شاہ محمد رفیع الدین محدث دہلوی کو نہ جانتا ہو۔ نہیں تو پھر اس کے علم میں بہت سی کمی ہے۔ یہ ایک ترجمہ ان کا ہے، اور نیچے دوسرا ترجمہ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، دونوں دیوبندی پائے کے، انہوں نے دیکھیں کہ شیعہ کا ترجمہ کیا کیا ہے، گروہ کیا ہے، ٹولہ کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو پھر ان کی بکواسات صحیح ہے، بکواس نہیں، سچ ہے، حق ہے۔ اگر نہیں کیا تو یقیناً یہ لوگ جو لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی تقریروں میں، شبینوں میں، وعظوں میں، تو یہ جھوٹ بتاتے ہیں کہ شیعہ کے معنی ٹولہ، فرقہ نہیں۔ سنیں کیا لکھ رہے ہیں یہ بزرگان۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب لکھ رہے ہیں وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اور تحقیق
ताबिओं उसके से अलबत्ता इब्राहिम था। क्या मतलब कि शिया के माने ताबेदार, इत्तिबा करने वाला। ये कौन थे? हजरत शाह रफीउद्दीन साहब मुहद्दिस देहलवी। आइए नीचे हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, उन्होंने क्या तर्जमा किया है शिया का, सुने, वो भी सुनते जाएं। और नूह के तरीका वालों में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। तरीक पर चलने वाले, तरीके पे चलने वाले, ये थानवी साहब। ताबेदार, शिया के माने ताबेदार शाह रफीउद्दीन, शिया के माने तरीका पे चलने वाला हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी। ये दो जय्यद ऑथेंटिक मुस्तनद देवबंद के आलिम दीन। ये तीसरा तफसीर मजहरी, ये हजरत अहले हदीस हैं। इसकी जिल्द नंबर 10 है, इसका सफ़ा नंबर 26 है। सूरह मुबारक वस्साफात की आयत करीमा 83 व इन्न मिन शियतिही ल इब्राहीम, बिला शक व शुबा इब्राहीम नूह की पैरवी करने वालों में से थे। शिया के माने पैरवी करने वाला, न टोला, न गिरोह, न फिरका। जी, ये इन्होंने बनाया है कि शिया के माने फिरका, टोला नहीं। ये हमारा, ये जो हम शिया कहलाते हैं उसका हरगिज़ ये माना नहीं है। उनके माने ये हैं जो मैं बतला रहा हूँ। आइए, ये है तफसीर वहीदी, अहले हदीस के, इंडो पाक के बड़े आलिम दीन, जिन्होंने सहा सित्ता का अरबी से उर्दू तर्जमा किया है। और मेरी नज़र से नहीं गुजरा कोई ऐसा आलिम दीन अहले सुन्नत का जिन्होंने बुखारी की 2 शरह लिखी हों। ये हैं वो हज़रत अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबाद दक्खन। इन्होंने एक लिखा है तैसीरुल बारी, दूसरी बुखारी की शरह लिखी है तस्हीलुल कारी, जो आजकल नापैद है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकीर के पास मौजूद है। जी, ये तफसीर वहीदी हज़रत अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबाद, उसमें लिखा है व इन्न मिन शियतिही ल इब्राहीम, और नूह ही के राह पर चलने वालों में एक इब्राहीम था। और नबीना व अलैहिस्सलाम, राह पर चलने वाला। जी, शिया के माने न टोला, न फिरका, न गिरोह। जो ये लोगों को बताए वो बकवास कर रहा है, वो खुराफात है, हकीकतें नहीं हैं। शिया के माने राह पर चलने वाला। सुनते जाएं। ये है तफसीर महमूद, फ़कीह मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती महमूद साहब। कौन नहीं जानता मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को? तफसीर महमूद जिल्द सिव्वम, शेखुल हदीस जामे कासिमुल उलूम मुल्तान, 3री जिल्द। जी, इसका सफ़ा नंबर है 166। सूरह मुबारक वस्साफात आयत नंबर 83। और बेशक इसी के तरीक पर चलने वालों में इब्राहीम भी था। शिया के माने तरीक पे चलने वाला, राह पे चलने वाला, रास्ते पे चलने वाला। ये तफसीर महमूद, ये तफसीर वहीदी, ये तफसीर मजहरी, ये तफसीर मजहरी। और ये तफसीर, आइए ये भी देखते जाएं, कदीम है, बहुत कदीम। ये तफसीर है तफसीर तर्जुमा हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन साहब, शाह रफ़ीउद्दीन। जी, मुलाहिज़ा फरमाएं, बहुत कदीम। जी, हाशिए पे नीचे तर्जुमा हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी का। और ये भी देखते जाएं। मैं ज़्यादा आपको ज़हमत देना नहीं चाहता, वरना अंबार लगा देता।
کہ کس کس سنی دیوبندی اہل حدیث عالم نے شیعہ کے معنی یہ کیا ہے، نہ ٹولہ، نہ گروہ، نہ فرقہ۔ یہ کون ہے؟ سندھ کے مشہور عالم دین، کون؟ حضرت مولانا عبد الکریم قریشی۔ کیا ہے مشہور؟ کیا ہے؟ بیر شریف وارو، سندھی میں بیر شریف وارو، مولانا عبد الکریم بیر شریف وارو۔ یہ سندھ کے دیوبند کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے سندھی زبان میں قرآن کا۔ اس میں لکھا ہے "ائیں بے شک ان جو تابع دار ہو ابراہیم"۔ شیعہ کے معنی تابع دار، جی، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا۔ یہ اتنی ساری میں نے تراجم اہل حدیث، دیوبندی اور سب بزرگان کے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں کہ شیعہ کے معنی کیا ہیں۔ آگے کیونکہ مجھے چلنا ہے، تفصیل دینی ہے، یہ ثابت کرنا ہے اگلی قسط میں کہ شیعہ قرآن کے نزول سے، شیعت کا وجود قرآن کے نازل ہونے سے پہلے موجود تھا، اور قرآن کے نزول کے ساتھ ذکر شیعہ قرآن میں موجود ہے اور آج بھی ہے تا قیام قیامت انشاءاللہ۔ جب تک قرآن ہے شیعت کا ذکر قرآن میں ہے اور رہے گا الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔